وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، اور یہ نہیں ہیں ایمان لانے والے، ایمان والے ہے ہی نہیں۔ یہ منافقین کا طبقہ ہے۔ یہاں کفار کی قسمیں بھی سمجھ لو۔ کافر تو ہم نے بتایا ضروریات دین کے منکر کو کہتے ہیں، اور منافق اس کو کہتے ہیں کہ ابطن الکفر و اظہر الاسلام، دل میں کفر رکھا ہوا ہے اور بظاہر مسلمان۔ ابطن الکفر و اظہر الاسلام۔ ایک ملحد ہے، ملحد اسلامی احکام میں ٹیڑھ پیدا کر رہا ہے۔ ملحد الحد یلحد سے اسلامی احکام میں، تصویر سے مراد یہ تصویر نہیں ہے، کیوں؟ اس کو تصویر بنانے کا شوق ہے نا۔ اس زمانے میں تو ہاتھ سے بنتی تھی، اب تو کیمرے میں ہے، یہ عکس سے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سب باتیں ملحدین کی ہے، اسلامی تعلیمات میں ٹیڑھ پیدا کر۔ اور ایک کفر کی قسم ہے، اس کو کہتے ہیں زندیق، زندقہ، یا تزندقہ یا تزندقو، اور زندقہ بھی باب آ سکتا ہے۔ زندیق کے معنی ہیں اسلامی تعلیمات کو اسلامی طور طریقے سے ہٹانا۔ مثال دے رہا ہوں، هو سماکم المسلمین، ابراہیم علیہ السلام نے سب کا نام مسلمان رکھا ہے، یہود و نصارہ بھی مسلمان ہیں۔ جنرل مشرف کے حلقے میں ایسے لوگ ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام صرف ہمارے لیے نہیں ہے، معاذ اللہ یہود اور نصارہ یہ بھی مسلمان ہیں۔ وہ سماکم المسلمین، اب یہود اور نصارہ کو مسلمان سمجھنا تزندقہ، یہ زندقت ہے۔ اسلامی لیبل، اسلامی اصطلاح، اسلامی راہ و رسم اسلام سے ہٹا کر کفر کے لیے استعمال کرنا۔ مرزائیوں کو امت مسلمہ کہنا یہ زندیق کا کام۔ پرویزیوں کو مسلمان سمجھنا جبکہ ان کے کفر پر آگاہی ہو چکی ہو، یہ زندقت ہے۔ اور ایک فاسق ہے، فاسق تو بے راہروی کرنے والا، اعمال میں کمی کوتاہی کرنے والا۔ ہاں اس کے درجات ہے، کبھی کبھی فسق کا اطلاق کفر پر بھی ہوتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جب تک مکہ مکرمہ میں تھے تو یا مسلمان تھے آپ کے ساتھ یا آپ کے مخالفین کفار تھے، مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا۔ لیکن جس وقت آپ نے اور صحابہ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور اللہ نے مسلمانوں کو پہلے ہی معرکہ بدر ہی میں فتح عطا فرمائی، اور تمام غزوات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیاب و کامران کیا اسلامی فتوحات دیکھ کر، اور دوسری طرف کفر کا زور دیکھ کر ایک بزدل طبقہ پیدا ہوا تھا۔ وہ مسلمانوں سے فوائد لینے کے لیے آپ کے ساتھ ہوئے تھے، لیکن حقیقت میں وہ دلی طور پر آپ کے ساتھ نہیں تھے، ان کو منافقین کہتے ہیں۔ تفصیلات کے لیے امام اہل سنہ ابو اسحاق اصفرائینی کی کتاب عقائد الاسلام، مولانا عبدالحق صاحب دھیلوی مفسر حقانی، ان کی کتاب عقائد الاسلام، مولانا ادریس صاحب کاندیلوی کی کتاب عقائد الاسلام، اور ان سب سے بڑھ کر امام العصر المحدث الکبیر والفقیہ علی الاطلاق آیت من آیات اللہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اغفار الملحدین،
آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، لوگوں میں بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما هم بمؤمنین اور یہ نہیں ہے ایمان والے۔ پھر ایسا کہتے کیوں ہیں؟ یخادعون اللہ، یہ دھوکہ دینا چاہتے اللہ تعالیٰ کو۔ خادع یخادع تو مفاعلہ ہے، طرفین سے ہوتا ہے، لیکن فصول اکبری میں لکھا ہے کبھی تجریدی فعل ہوتی ہے، تجریدی فعل، جیسے اشرقت الارض، شرقت کے معنی میں زمین منور ہو جائے گی۔ کبھی لازم متعدی کے معنی میں ترجعونہا بمعنی ترجعونہا، رجا یرجو تو لازم ہے، لیکن بمعنی ارجع یرجو کے ترجعونہا اے ترجعونہا۔ اسی طرح تحویل و تحول بھی ہم معنی آ سکتے ہیں۔ داغی مولانا کے ساتھ مولوی عبدالسلام نے اسپن کاڑی کے مناظرے میں دھوکہ کیا ہے، صریح دھوکہ کیا ہے۔ یخادعون اللہ، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، وما یخدعون اور منافق دھوکہ نہیں دے سکتے الا انفسہم مگر اپنے آپ کو، کیونکہ دھوکے کا نقصان انہیں پہنچے گا، وما یشعرون اور ان کو شعور تک نہیں ہے، ادنا سمجھ نہیں۔ شعر یشعر مانا بہت ہی سویرے سمجھنا۔ شاعر کو شاعر کیوں کہتے ہیں؟ وہ کلام کی موزونیت اٹھا لیتا ہے، شعور نہیں ہے۔ کہتے جانوروں میں عقل تو نہیں ہے، شعور ہے۔ گھاس ڈالنے والے کو دیکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، ڈنڈا اٹھانے والے کو دیکھ کے رسی توڑ دیتا ہے۔ اللہ اللہ۔ ہماری ایک بلی مجھے کہتی تھی کہ آپ دفتر کھولے، مجھے یہاں بچے دے دیں۔ میں نے کہا نہیں، یہ غلط بات، یہاں بچے نہیں دے سکتے۔ جب مجھ سے بالکل مایوس ہو گئی تو منصور بھائی کے پاس گئی اور ایک خاص طریقے سے اس کو منتیں کی۔ منصور بھائی نے کہا کھول کے دیتے ہیں، انشاءاللہ یہ نقصان نہیں کرے گی۔ ٹھیک، چلی گئی اندر، بچے دے دی۔ ایک کھڑکی ہم نے کھولی اور اس کو دکھایا کہ یہاں سے آنا جانا، اسی سے آتی جاتی تھی۔ 2-3 مہینے جب ہو گئے، بچوں کو باہر لے آئی تو وہاں کھڑکی کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ اب اس کو بند کر دیں آپ۔ لا الہ الا اللہ۔ شدید بارش ہو رہی تھی، میں باہر آیا دیکھنے کے لیے کہ کوئی طلباء یا کسی کا کوئی نقصان نہ ہو۔ بہت شدید بارش، ایک بلی بھی بیچ میں پاؤں میں آئی، بہت بھیگی باگی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ تو مجھ سے آگے آگے جان لے کے آئیے۔ میں پیچھے گیا تو اس نے ایک جگہ بچے دیے تھے اور وہاں پانی آ رہا تھا۔ میں نے جلدی میں ایک کریٹ میں بوری ڈالی رات کے 2-3 بجے اور اس کے 4 بچے اٹھا کے اس میں رکھے اور ایک جگہ پہ جا کے رکھ لیے۔ اب جب میں جا رہا ہوں نا تو مجھے چھوڑنے کے لیے جا رہی، تو میں غصہ ہو گیا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کہ تیرے بچے تھے یا کسی اور کے تھے، اب مجھ پہ اشتباہ ڈال رہی ہے۔ بس دوڑی واپس۔ تھوڑی دیر بعد آ کے میں نے دیکھا تو وہ بیٹھ کے دودھ پلا رہی بچوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی شعور عطا فرمایا ہے۔ علامہ دمیری نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے، حیات الحیوان الکبریٰ، بہت بڑی کتاب ہے۔ پوری کائنات کے حیوانات جو ان کو مل سکتے تھے ان کے احوال لکھے۔ لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے وزیروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہنس پڑے تو وزیروں نے پوچھا حضرت، فرمایا یہ چڑیا کو کہتا ہے کہ میرے ساتھ شادی کر لو، میں بیت المقدس کے سفید مینار میں تیرے لیے گھر بنا دوں گا۔ پھر فرمایا جھوٹ بول رہا ہے، بیت المقدس کا مینار میں نے بنایا، اس میں سوئی رکھنے کی جگہ نہیں، یہ کہاں سے گھونسلہ بنائے گا؟ ولیکن کل ناکح کاذب، ہر نکاح کرنے والا جھوٹ بولتا ہے۔ 5000 تنخواہ ہوتی کہ 25,000 لیتا۔ عجائب و غرائب میں کیا کرے؟ یہاں آ جاتے ہم نکاح پڑھتے، کتنی عمر ہے؟ 21-30 سال، ماشاءاللہ بہت
موسٹنڈا جوان کی شادی ہو رہی ہے. بچی کتنے کی ہے؟ لکھو 22 سال. ماشاء اللہ، بہت اللہ کی رحمت ہے، بہت جلدی شادی ہو گئی ہے. اچھا، 2 3 4 5 دن بعد نکاح فارم ذرا کیا کرنا ہے؟ نہیں، تھوڑا سا کریکشن کرنا ہے. خیریت تو ہے؟ وہ میری جو عمر ہے نا، وہ میرے خیال سے اس کو 48 سال کر دیں، اور جو میری گھر والی ہے اس کی عمر بھی میرے خیال سے 45 سال کر دیں. کوئی اندھیرا تھا کیوں؟ کیا کرے گی لوگوں کے سامنے اتنی عمریں لکھوانا. کل ناکحن کاذب، سلیمان علیہ السلام نے کہا ہے، اور یہ قدیم دستور ہے. میری والدہ صاحبہ کے ساتھ میں گیا تھا، وہاں ہمارے بھائی کے لیے رشتہ مانگ رہی تھی. میں چھوٹا تھا، ساتھ ساتھ رہتا تھا چھوٹا. تو میری والدہ نے آہستہ سے میری طرف اشارہ کیا، حالانکہ وہ تمام عبادات کی پابند خاتون تھی، کہ اس ایک بیٹے کے علاوہ سب بیٹے میرے خوبصورت ہیں. یہ دیو نے علاوہ نوٹول خشتری کہ بارو تو موت کم سے خشتری غلط ہو خیال اور ٹول کا گوا گری. دا مشہور خبر ہے چې نکاح کې به خلک دروغ وایي، دین نه منې کیږي. کل ناکحن کاذب. ڈاکٹر صاحب سے اس نے مجھے کہا کہ یہ فلاں گھر میں میرے لیے رشتہ مانگو. ہم نے بہت کوشش کی، آپ بھی ساتھ چلے. ڈاکٹر صاحب میرا دوست تھا. میں نے کہا چلو. ہم وہاں گئے، ان سے بات چیت کی، وہ بڑے برا مان گئے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو صرف اس ڈاکٹر کو دیں گے جس کو سعودی عرب میں نوکری ملی، ورنہ نہیں دیں گے. اس زمانے میں سعودی عرب جانے کا بڑا رواج تھا. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، اس نے کہا یہ تو بہت آسان ہے، یہ کوئی مشکل ہے. چند مہینوں کے بعد ڈاکٹر صاحب نے ویزا لگایا عمرے کا، اور یہاں اعلان کر دیا کہ مجھے وہاں نوکری مل گئی. عمرے کے لیے جا کے جدے میں ٹھہر گیا، وہاں سے پیغام بھیجا، نکاح ہو گیا. جب رخصتی کے لیے واپس آیا، بیٹھ گیا، واپس گیا ہی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہ یہ تو شادی کے لیے کیا تھا. کل ناکحن کاذب. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر و آخرت کے دن پر. وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ نہیں ہے ایمان والے. کہتے ہیں، صرف کہنے سے مومن نہیں ہوتا، جب دل سے مان لے تب مومن ہوگا. یخادعون اللہ، یہ دھوکہ دینا چاہتے اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وما یخدعون، اور یہ دھوکہ نہیں دے سکتے الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو. وما یشعرون، ان کو شعور تک نہیں، ادنا درجے کی سمجھ نہیں. زکوٰۃ نکالی تو کافی پیسے بن گئے. یار اتنے پیسے زکوٰۃ میں کوئی دیتا ہے تو دینا بھی ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے. پیسے رکھ کے، اس زمانے میں 200 روپے کے پوری 2 بین سے ملتی تھی. 200 روپے رکھ کے اس کے اوپر اجوائن ڈالے. اجوائن پہ جانے گا سکرکئی، اجوائن میں بھی زکوٰۃ ہے. مسجد آیا، امام صاحب نہیں تھے، طالب علم تھے، مسجدوں میں پڑھتے تھے، حفظ وغیرہ کرتے تھے. کہا طالبہ اس کو زکوٰۃ میں قبول کرو. تو کیا چیز ہے؟ کہا اجوائن ہے. طالب علم نے کہا میں اجوائن کیا کروں گا اتنے؟ کہا بس 1 چونی دے دو. چونی لے لی، دے دی، اس کو واپس لے گیا. کور تلاڑو خد توئی خدینم دھوکا کو مولانم دھوکا کو بیا میں پیسے واپس لاڑو. اگر قبولی کے زکوٰۃ سے خبر اخلاق یخادعون اللہ، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں. وما یخدعون الا انفسہم، اور یہ دھوکہ نہیں دے سکتے مگر اپنے آپ کو. وما یشعرون، اور ان کو ادنا درجے کی سمجھ نہیں، بھنک تک نہیں. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے بڑھا دی ان کی بیماری. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب دردناک. بما کانوا یکذبون، بسبب ان کے جھوٹ بولنے کی.
مفسرین نے مرضن کے ساتھ صفت مقدر مانی ہے، فی قلوبہم مرضن اے نفاق. بیماریوں میں سب سے خطرناک بیماری دل کی ہے، کیونکہ دل جسم کا بادشاہ ہے. اور الا ان فی البدن مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. جسم میں گوشت کا ایک لوتڑا ہے، جب وہ صحیح چلے سارا جسم صحیح ہوگا، اور جب وہ خراب ہو جائے گا پورا جسم خراب ہو جائے گا، رک جائے گا. اور یاد رکھو اس کو دل کہتے ہیں. اللہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، لیکن یہ مرض القلب نہیں ہے بلکہ یہ مرض النفاق ہے. جس طرح دل کی بیماری خطرناک بیماری ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اس طرح بیماریوں میں نفاق کا مرض سب سے زیادہ خطرناک ہے. جس طرح دل کا مریض بظاہر توانا ہوتے ہیں لیکن اندر سے کمزور، اس طرح منافق بھی چونکہ دل میں عقیدہ نہیں رکھتا اس لیے اندرونی کمزوری میں مبتلا ہے. اللہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. مرض پر جب طبیب کلام کرتا ہے اور طبیب حاذق ہو تو 3-4 مرحلے طے کرتا ہے. پہلا مرحلہ وہ تشخیص کا ہے، یارا اس شخص کو کیا بیماری ہو گئی. اس شخص نے سخت گرمی میں گر آیا، پسینے چھوٹ چکے تھے، جسم آگ کی طرح گرم تھا اور اس نے ٹھنڈے پانی سے نہا لیا ہے، گرم سرد ہو گیا. وقت پر مطلوبہ حرارت نہیں پہنچی، سینے پر بلغم جمع ہونا شروع ہوا. جب کھانسنے لگا تو پیپڑے میں ورم آ گیا، اور جب پیپڑا زخمی ہو گیا تو ٹی بی لائق ہو گئے. دقسل ٹی بی، دقسل، یہ تشخیص ہو گئی. اب اس کو ایسا علاج کرنا ہے کہ مطلوبہ توانائی بحال ہو جائے، پیپڑا مندمل ہو جائے، اس کا زخم ٹھیک ہو جائے. پیپڑا تب ٹھیک ہوگا جب اس کی کھانسی نہ ہو. سب سے پہلے اس کی کھانسی کا علاج کرنا ہے. جب بھی یہ کھانسے گا پیپڑا پھٹے گا. طبیب حاذق ہے، سمجھدار ہے وہ. کھانسی روکنے کے لیے اس کو ٹھنڈا پانی، چکنائی، سب چیزیں بند کرنی، پکوڑے، سموسے، تیل گھی میں تلی ہوئی چیزیں، تیز مرچ، ٹھنڈا پانی، ٹھنڈی ہوا، اس سے بچنا ہے. دوبارہ کھانسی شروع ہو جائے گی. اس کو کہتے ہیں تجویز. کیا کہتے ہیں؟ تجویز. تشخیص پہلے ہو گئی، بیماری معلوم ہو گئی تھی، اب علاج تجویز ہوا. اور تجویز کے بعد پھر ہے تحمیہ. تحمیہ کے معنی پرہیز، کہ ان کاموں سے آپ نے بچنا ہے، دوڑنا نہیں ہے، زیادہ پریشان نہیں ہونا ہے، اور جب تک یہ بیماری لاحق ہے اور ہم نے آپ کو صحت مند نہیں کہا ہے آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے. تو تشخیص، تجویز اور تحمیہ، یہ 3 مرحلے ہیں جو ایک طبیب حاذق کے سامنے ہیں اور ایک بیمار کے علاج کے لیے ان کو یہ استعمال کرنے پڑتے ہیں. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے. یہ کیوں ہوئی؟ یہ کفار سے ملے ہوئے ہیں اور مسلمانوں سے فائدہ اٹھانے کا مرض ان کو ہو گیا. با مسلمان اللہ اللہ، بابا رحمن رام رام. اور دیر تک آیات نازل ہوئی، مضامین آئے، لیکن ان میں اخلاص نہیں آیا، تو ان کے دلوں کو کفر کا زنگ چڑھ گیا.
فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اب یہ سچ کے بجائے جھوٹ بولتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بسبب ان کے جھوٹ بولنے کی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، فساد مت کرو ملکوں میں، یہ جھوٹ جاٹ بول کر. قالوا، کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو صلح پسند ہیں، ہم صلح پسند ہیں. کیوں؟ ہم اگر سچ بولے تو مسلمان خفا ہو جائے. ہم نے جھوٹ کا راستہ اختیار کیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صفوں میں بیٹھتے ہیں، ہنستے بیٹھتے ہیں، اور حقیقت میں ہم اعلی کار ہیں کفار کے. اگر ہم یک طرف ہو گئے تو ایک فریق ہمارا ہوگا اور دوسرا دشمن ہو جائے گا. ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم تو سب کے ہیں. جیسے اس زمانے میں کہتے ہیں کہ ہم نیوٹن ہیں، نیوٹن. الا یاد رکھو انہم ہم المفسدون، بے شک یہی فسادی ہے، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو سمجھ نہیں. اس زمانے میں بھی لوگ کہتے ہیں، آپ فوری طور پر دیوبندیوں کے مسائل بیان کرتے ہیں، آپ بدعتیوں کو اور مودودیوں کو بھی برا کہتے ہیں. ایسی تقریر و درس کیوں نہیں دیتے کہ سب آپ کے ہو جائے؟ وہی سورۃ بقرہ دوسرے رکوع میں تو آپ کا قصہ شروع ہوا تھا، آپ کی نشانیاں بیان ہو رہی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے ایمان لا چکے ہیں یہ لوگ. الناس میں الف لام بالاتفاق عہد کے لیے ہے، اور معہود فی الخارج صحابت ہے. معہود فی الخارج صحابہ کرام ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ایمان ایسا لاؤ جیسے صحابہ لا چکے. تو صحابہ کا ایمان معیار ہے، صحابہ کا ایمان حقانیت کا معیار ہے. اور یہ لکھتے ہیں اپنے منشور میں کہ معیار حق کسی کو نہ مانے سوائے اللہ اور رسول کے. تو یہ کہتے ہیں اس نے تفہیم القرآن لکھی. تفہیم القرآن نہیں ہے، تجہیل القرآن. تفہیم نہیں ہے، تحریف ہے، واضح ہے. اللہ فرماتے کہ یہ ایمان کے معیار ہے، یہ کہتے ہیں یہ معیار نہیں ہے. ایسا مقابلہ تو کوئی کافر ہی کر سکتا ہے، مسلمان تو نہیں کر سکتا. جب ان منافقوں کو کہا جاتا ایمان لے آؤ جیسے ایمان لا چکے ہیں یہ صحابہ کرام، تو گویا منافق میں عیب یہ تھا کہ وہ صحابہ کے مخالف تھا. تو صحابہ کے مخالف پر شروع قرآن میں حکم لگ رہا ہے کہ وہ صحیح مسلمان نہیں. وما هم بمؤمنین. صحابہ پر ان کا کیا اعتراض تھا؟ قالو، کہنے لگے انؤمن، کیا ہم ایمان لے آئے؟ کما آمن السفہاء، جیسے ایمان لا چکے ہیں یہ کمعقل. سفہاء جمع سفیہن، جیسے فقہاء جمع فقیہن. تو فقہاء فقی کی جمع حد درجے عقل مند، اور سفہاء سفی کی جمع حد درجے کمعقل. قسم قسم کمعقل ہوتے. ایسا کہتے کمعقل اکٹھے ہو گئے نا، تو انہوں نے کہا یہ بادشاہی مسجد کے مینار کیسے بنے؟ تو اس زمانے میں لوگ اونچے اونچے خط کے ہوتے تھے، یہاں تک پہنچ سکتے تھے. دوسرے نے کہا ایسا نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ مینار انہوں نے زمین پر بنائے، پھر بہت سارے لوگوں کے ساتھ زور لگا کے کھڑے کیے. تیسرے نے کہا تمہیں عقل ہی نہیں، اس مینار کے سیدھ میں جو زمین تھی وہ کاٹ کے پھینک دی اور مینار درمیان پھر سے نکل آئی. تینوں عقل کے خلاف. ایسا ہر دور میں ملتے ہیں. ایک اسکول کا ماسٹر تھا اور اس نے وضو کے لیے سرائی بری، مٹی کا وہ بھگونا ہوتا ہے، گزج ہوتا منگوائی. تو وہ کہیں غائب ہو گیا، کسی لڑکے نے غلطی سے اٹھایا. اس کا یہ خیال تھا کہ ایک اور ماسٹر نے مجھ سے چھپایا ہے. تو وہ آئے اور کلاس کے اندر ڈیسک کے اندر ڈھونڈ رہے تھے. تو طالب علم نے ایسا سے کہا کہ استاد جی اتنے بڑی سرائی ڈیسک میں کیسے آئی؟ ہاں خیال نہیں.
آئے ہائے ہائے ایک جو لگانا نیوز کو نا زڑے بچا ولیا تو ہمارے ساتھ ایک لڑکا تھا کیماڑی میں تقریر کر رہا تھا، اس کا نام لے لیا، دیکھا تو وہ آ کے بیٹھ گیا، یہ جمع کی سری شروع ہوئی، گریبان پھٹا ہوا اور کپڑے سارے خراب، اچانک آ گیا۔ استاد نے پوچھا سوچ ہوئے یار تر سره ما جګړه رااله پس په موږ ته ګډه راکړی و په یو نیم سر او اوس موږ نه ونیم شل غواړي کہا ہمیں بھیڑ دی تھی 150 روپے کی، اب 150 مانگ رہا ہے، تو لڑائی نہیں ہوگی نا افسر رشوت خرے بچیا یو نیم سل 150 یو شعر ہے خلی ہمارا پلاٹ دمرا جو لا دے تاز مشہور جو لگا دے، جھگڑا بھی ہو گیا، مار دھاڑ بھی ہو گئے، بات ایک ہی ہے۔ صفحا ضد الفقہا، ضد الفقہا، اس دور کے اندر غیر مقلد یہ صفحا کا مصداق ہے۔ فقہا کو تو نہیں مانتے، ابو حنیفہ، مالک اور شافعی اور احمد کو کہتے ہیں ان کی ضرورت نہیں، مانتے ہیں تو شوکانی تفضیلی شیعہ کو، قنوجی کو اور شمس الحق عظیم آبادی کو، بڑوں کو نہیں مانتے، چھوٹوں کو مانتے ہیں صفحا۔ جب ان سے کہا جاتے ایمان لے آؤ، جیسے ایمان لا چکے ہیں یہ لوگ، الناس میں الف لام عہد کے لیے مراد صحابہ ہے، قالو کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لے آئے، کما آمن الصفحا جیسے ایمان لا چکے ہیں یہ کم عقل، معاذ اللہ۔ صحابہ کرام پر طعن کرنا بے دینوں کا کام، اور شیخ شبلی کا مقولہ نقل کیا ہے مجدد نے مکتوبات میں، ما آمن بمحمد من آب صحابہ، جس نے صحابہ میں عیب نکالا اس نے پیغمبر پر ایمان ہی نہیں لایا۔ اور بخاری شریف میں ہے کہ کچھ لوگ آئے تھے حضرت عثمان پہ اعتراضات کرنے، تو عبداللہ ابن عمر نے جوابات دیے۔ صحابہ کا دفاع کرنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اس دور اور زمانے میں بڑی دنیا نے دفاع کیا ہے، لیکن تقریر کی حد تک بطل حریت، شیر اسلام، مجاہد سربکف، فقیر منش عالم حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی نے جو تعاقب کیا ہے دشمنان صحابہ کا، آج بھی ان میں دراڑیں پڑی ہوئی، اور تحریر و تصنیف کی حد تک قاضی مظہر حسین صاحب چکوال والے نور اللہ مرقدہ بہترین انسان تھے اپنے زمانے کے، اور بہترین صلاحیتوں کے ساتھ صحابہ کرام کا دفاع کیا ہے۔ ویسے تو تمام اہل حق علماء صحابہ کا دفاع ضروری سمجھتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ جیسے ایمان لا چکے ہیں یہ لوگ، یہ امتحان ہے نا۔ جیسے ہم کسی کو کہیں کہ آپ ہم سے ایسی محبت کریں جیسے طلبہ کرتے ہیں، تو وہ کہیں گے وہ تو مسافرین ہیں، وہ تو بے تعلیم ہیں، وہ تو جنگلوں اور کوہستانوں سے اور باجوڑوں سے اتر کے آئے، ان کو کیا پتا ہے۔ دیکھو یہ توہین پر آمادہ ہو گئے۔ اگر محبت میں سچا ہوتا کہ سر آنکھوں پر، میں ان سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جب ان کو کہا ایمان تب معتبر ہوگا جب صحابہ جیسے ایمان ہو، مقصد تھا صحابہ کی عظمت بیان کرنا، صحابہ کے عظمت کا اظہار کرنا، تو صحابہ کی عظمت کے بجائے ان کے لیے توہین آمیز جملے کہنا یہ مسلمانوں کا روش نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کے خیالات۔ آیت میں ہر اس شخص اور فرقے کا رد ہے جن کے ہاں صحابہ کرام پر طعن یا ان کے معایب نکالے جاتے ہیں۔ روافض تو کرتے ہی ہے بغض صحابہ، لیکن غیر مقلد بھی 20 رکعت تراویح اور 3 طلاق وغیرہ کے مسائل میں صحابہ کرام سے منحرف ہے۔ اور مودودی صاحب نے بھی خلافت و ملوکیت میں حضرت عثمان اور حضرت معاویہ کے خلاف جو قلم چلایا ہے وہ افسوسناک روش ہے، افسوسناک روش۔
میں اپنے مقام پر انشاءاللہ تعالی ان کی عبارات لکھواؤں گا، ایسا نہیں چھوڑوں گا، لکھواؤں گا اگر خیریت و عافیت رہی انشاءاللہ تعالی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے ایمان لا چکے ہیں یہ لوگ، الناس الف لام حضرات صحابہ کے لیے، عہد کے لیے، معہود فی الخارج، موجود فی الخارج۔ قالوا، منافق کہتے ہیں، انؤمنو، کیا ہم ایمان لے آئے، کما آمن السفہاء، جیسے ایمان لا چکے ہیں یہ کم عقل۔ الا یاد رکھو انہم ہم السفہاء، صحابہ کو برا کہنے والے یہی بدترین بے وقوف ہے، ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو علم نہیں ہے۔ تو حضرت یوسف کو مسولینی کے ساتھ تشبیہ دینے والا اور ان کو اپنے زمانے کا ڈکٹیٹرشپ کا مطالبہ کرنے والا، لا یعلمون، ہم السفہاء اور لا یعلمون، اور یہ کہنا کہ کنز قدوری اور عالمگیری کے صفحات میں کسی کو نجات نہیں ملے گی، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔